بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 32ویں کہانی لے کے آئی ہوں، اور یہ میری تیسری کتاب پانی کے بلبلا کی ٹائٹل اسٹوری ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے ان ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو میری کہانیوں کو پڑھ رہے ہیں، لسن کر رہے ہیں، سن رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا بے حد شکریہ۔ میں نے جو یہ اپنا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم اپنے اردو ادب لٹریچر کو ہم پوری دنیا میں پھیلائیں۔ آپ لوگ اگر میرا ساتھ دیں گے، میری نصف صدی کی تحریریں ہیں، تمام 1965 سے لے کے 2019 تک میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ میری کتابوں میں، میری 10 کتابیں ماشاءاللہ شائع ہوئی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، تو میں وہ ساری کہانیاں اس میں لوڈ کروں گی اور ڈسپلے کروں گی۔ ہمیں اپنے معاشرے کا پتہ لگے گا، ہمیں اپنے اقدار کا پتہ چلے گا کہ ہماری معاشرہ کہاں سے اب کہاں چلا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اردو ادب کو پروموٹ کریں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس میں میرا ساتھ دیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ ضعیف ہیں، جو کہ اب جن کو اینک لگی ہوئی ہے، جن کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، اخبار نہیں پڑھ سکتے، وہ تو اتنے باریک ہوتے ہیں۔ تو آپ جو نوجوان یہ سن رہے ہیں، وہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے یہ ایئر فون پہ یہ کہانی لگا کے دے سکتے ہیں۔ یہ بہترین میں نے کہانیاں لوڈ کی ہیں اپنی، ماشاءاللہ معاشرتی کہانیاں ہیں۔ میری کسی کہانی میں کوئی مار دھاڑ نہیں ہے، کوئی قتل و غارت گری نہیں ہے، اور دوسرے جن کو بہت کم نظر آتا ہے، جن کو آنکھوں کی پرابلم ہے، یا جو بالکل ہی نابینا ہیں اور جو ادب سے لو کرتے ہیں اور وہ ادب پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ اب سن سکتے ہیں، کیونکہ میں اس میں جو کہانیاں ڈسپلے کر رہی ہوں وہ اگر کوئی کسی کو سنائی نہیں دیتا تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے، اور جن کو دکھائی نہیں دیتا وہ اس کو سن سکتے ہیں۔ تو پلیز میری کتابیں بھی ڈسپلے ہو رہی ہیں، ساتھ میں انہی کی کہانیاں۔ میں اس میں صرف اپنی ہی لکھی ہوئی 10 کتابوں میں شائع شدہ کہانیاں، اور جو کتابیں میری آنے والی ہیں ان کی کہانیاں، وہ میں اس میں لوڈ کروں گی اور ڈسپلے کروں گی۔ پلیز آپ اس ادبی لٹریچر کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے میری مدد کیجیے، اور میری ضرور کہانیاں شیئر کریں، کیونکہ جب یہ دوسرے ملکوں میں جائیں گی، آپ لوگ شیئر کریں گے اپنے دوستوں کو جہاں پہ بھی وہ ہوں گے، تو ہمارا اردو ادب لٹریچر جو ہے وہ پروموٹ ہوگا، اور پاکستان کا بھی اردو ادب پروموٹ ہوگا، تو پھر ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ تو اب آئیے، میں سب سے پہلے اپنے ویورز سے کہوں گی، اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کی گھنٹی کو دبا دیجیے، اور پھر شیئر بھی کریں، تاکہ ہم اپنے مقصد میں اردو ادب لٹریچر پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں نے یہ کاوش اسی لیے شروع کی ہے کہ میں نے اسٹوری رائٹنگ تو نصف صدی تک کی ہے، اور اب میں اسٹوری ٹیلنگ کی طرف اسی لیے آئی ہوں کہ ہم کتابیں لکھ لیتے ہیں، وہ چھپ جاتی ہیں، مگر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے، تو وہ سن سکتے ہیں، ضعیف لوگ۔ اور ہمیں اپنے سب بزرگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جو دیکھ نہیں سکتے یا جن کو کم دکھائی دیتا ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میری مدد کریں تاکہ میں یہ اپنی کاوش کو جاری رکھوں۔ تو آئیے، میں اپنی تیسری کتاب کی ٹائٹل اسٹوری آپ کو سناتی ہوں، پانی کا بلبلا۔ اسے سیاحت کا بے حد شوق تھا، اور ہر قسم کی سواری کو بھی آزمانا وہ اپنا اولین فرض سمجھتی تھی۔ اسی لیے اس مرتبہ اس نے بحری جہاز کے ذریعے یورپ گھومنے کا پروگرام بنایا تھا۔ تم تو پاگل ہو رابو، عفت آپا نے کہا۔ میں تو اس لڑکی سے عاجز آ چکی ہوں بھائی، امی نے ناگواری سے کہا۔ اے نوجی، یہ جوان جہان لڑکی ہوں ماری ماری پھرتی رہتی ہے، بھاوش تم کچھ نہیں کہتی اس کو؟ یہ تائی اماں نے ٹکڑا سا لگایا، مگر رابو نے اس سب کی باتیں اس کان سے سنی اور اس کان سے اڑا دیں۔ یہ شوق تو مجھے اس وقت سے ہے امی، جب پاپا مجھے ہر سال اپنے ساتھ فلائٹس پر لے جاتے تھے، اور اب بھی یہ شوق میں ختم نہیں کر سکتی۔ یہ تو یوں ہی چل رہے گا، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ارے تو پھر رابو تو کسی پائلٹ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی ہے؟ عفت آپا بولی۔ پاپا کی موت کے بعد فضائی سفر سے خوف سا محسوس ہوتا ہے بھائی، خطرہ تو ہر سواری میں ہے، ایک فضائی سفر وہی پر کیا منحصر ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پائلٹ تو بس چند سیکنڈ میں تمام مسافروں کو لے کے اور جہاز گرا کے مر جاتا ہے۔
بیٹا پڑھائی مکمل ہو گئی ہے تو شادی بیاہ کر لو، حامی بھر لو تو میں تو آئے ہوئے رشتوں کو ہاں کر دوں۔ امی بولی نہیں نہیں امی ابھی نہیں، فتح آپا کی پہلے شادی کریں نہ، یہ بھی تو ایم اے کر کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں۔ فتح آپا اداسی سے بولی تو جتنی حسین اور خوبصورت ہے تیری فتح آپا ایسی تو نہیں ہے، پھر مجھے کون قبول کرے گا؟ واہ واہ کیا بات کہی آپ نے، میری ایسی پرکشش اتنی پیاری آپا کو جو کوئی رد کرے گا میں اس کا سر توڑ دوں گی۔ ارے آپا میں اسی لیے تو جا رہی ہوں تاکہ امی میرے پیچھے آپ کا رشتہ طے کر دیں، مگر گڑیا تو چلی جاتی ہے تو دل بہت اداس ہو جاتا ہے۔ بھیا بھابھی میں لگے رہتے ہیں، نیلی اور وجی پڑھائی میں لگے رہتے ہیں، اب بتا میں کیا کروں؟ بس آپا میرا وعدہ ہے کہ یہ میرا لاسٹ ٹرپ ہوگا۔ وہ عفت کے گلے میں باہیں ڈال کر جھول گئی اور عفت نے پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ رابعہ کے ابو کیپٹن عارف ایک چیف پائلٹ تھے، مگر وہ اپنی جوانی کے دنوں میں ایک فضائی حادثے کا شکار ہو کر فوت ہو گئے تھے۔ ان کے طیارے میں کوئی ایسی فنی خرابی ہو گئی تھی کہ وہ 240 مسافروں سمیت زندہ نہ بچ سکے اور پورا جہاز تباہ ہو گیا۔ رابعہ اس وقت 10 سال کی تھی، بھائی جان 15 سال کے تھے، عفت آپا 13 سال کی تھی، نیلی 8 سال کی اور وجی 5 سال کے تھے۔ اس افتاد نے پورے خاندان کی کمر توڑ دی تھی، پھر بھی رابو کی امی کو ان کے سسرال والوں نے بہت سپورٹ دی۔ تائے ابو تو جیسے رحمت کا فرشتہ بن گئے تھے۔ کیپٹن عارف کی وفات پر جو پیسہ ملا تھا انشورنس کا، وہ تائے ابو نے سب بچوں کی شادیوں کے لیے، شادی بیاہ کے لیے بچا کر رکھ لیا تھا، اور یوں صرف بھائی جان کی شادی ہوئی تھی۔ رابو کی خوبصورتی بے مثال تھی، عفت کا رنگ معمولی سا دبا ہوا تھا، جو رشتہ آتا وہ رابو کا آتا اور رابو منع کرتی تھی۔ اس طرح عفت آپا نے ایم اے کر لیا اور وہ ایک کالج میں لیکچرار لگ گئیں۔ رابو نے بی اے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی اور وہ ایک ٹورسٹ ٹریولنگ کمپنی میں ملازم تھی، اور یہی شوق اسے جگہ جگہ لے جاتا تھا۔ وہ جو بھی پیسے جمع کرتی سب خرچ کر دیتی، اور اس طرح رابو نے بحری سفر کے ذریعے لندن جانے کی سوچی۔ اس دفعہ وہ ٹریولنگ ایجنسی سے نہیں جا رہی تھی، اکیلی اپنی 2 دوستوں کے ساتھ جا رہی تھی جن کے ابو بحری جہاز میں ہی کپتان تھے۔ شیلا اور ارم دونوں جڑواں بہنیں تھیں اور رابو کی بہترین دوست تھیں۔ جہاز نے جب لنگر اٹھایا ساحل سے تو اس وقت شام کے 5 بجے تھے۔ وہ تینوں دوستیں ایک ہی کیبن میں تھیں۔ وہ پہلی دفعہ بحری جہاز سے سفر پر آئی تھی، اسے بہت اچھا لگا۔ شیلا اور ارم تو پہلے بھی بہت دفعہ تفریح کر چکی تھیں اپنے والد کے ساتھ۔ ان تینوں نے مل کر جہاز کو اندر سے خوب گھما پھرا، پھر وہ لوگ بڑی دیر تک ڈوبتے سورج کا منظر دیکھتی رہیں۔ اس کا جہاز ساحل سے دور بہت دور ہوتا چلا گیا، اور جب رات کی سیاہی نے اسے اپنے دامن میں سمیٹا تو رابو کو اوپر سیاہ آسمان پر ٹمٹماتے ستاروں کی چادر تنی نظر آئی۔ تیز لہروں کا شور جن کو چیرتا ہوا جہاز چلا جا رہا تھا، لہروں کے ارتعاش میں کبھی کبھی ان کے جہاز کا سائرن بھی سنائی دیتا تھا۔ اور پھر وہ تینوں اپنے فرسٹ کلاس کیبن میں آ کر گھس گئیں۔ اس کے بعد کھانا کھایا اور کتابیں لے کر اپنے اپنے بیڈس پر لیٹ گئیں، اور نہ جانے کب انہیں نیند نے آ گھیرا۔ جہاز کے ہچکولوں سے رابو کی آنکھ جلد ہی کھل گئی۔ وہ تو ہمیشہ سے فجر کی اذان کے وقت اٹھتی تھی، مگر جہاز میں اسے بھلا اذان کی آواز کہاں آتی؟ پھر بھی اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو صبح کے 5 بجے تھے۔ اس نے جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر اپنے کیبن سے باہر نکل آئی۔ وہ عرشے پر آئی اور پھر ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھنے لگی جو سمندر کی لہروں سے ایک کٹوری کی مانند نکل رہا تھا۔ وہ عرشے کی ریلنگ پر جھکی جہاز سے ٹکراتی موجوں کو دیکھ رہی تھی۔ بہت دور اسے دور کسی دوسرے جہازوں کے سائے بھی نظر آ رہے تھے، اور اس لمحے اسے اپنے پاپا کی یاد آ گئی۔ پاپا، آج بھی کتنی تناؤ میں آپ کا وجود، آپ کا پیار، آپ کی شفقت، وہ سب مجھے کو یاد ہے۔ پاپا، میں آپ کو بھول ہی نہیں پا رہی۔ اس نے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ وہیں ریلنگ پر اتنی زیادہ جھک گئی کہ اگر اسے جلدی سے کوئی ہاتھ پکڑ کر کھینچ نہ لیتا تو وہ گہرے سمندر میں چلی جاتی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس نے گھبرا کر دیکھا تو کسی نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر ریلنگ کی طرف سے کھینچ لیا تھا۔ جانتی ہیں آپ کہ ہم کتنے گہرے سمندر میں چل رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ خودکشی کرنا چاہتی ہیں۔ جی نہیں، تو وہ تو میں کچھ سوچتے سوچتے جیسے سوچ ہی گئی تھی، اور آپ؟
میں تو اس شپ کا معاون کپتان ہوں. میں تو رات بھر جاگتا رہا فرائض کی ادائیگی میں. اب سوچا کہ ذرا سی ٹھنڈی ہوا کھا کر لطف اندوز ہو لوں اور پھر ناشتہ وغیرہ کر کے اپنے کیبن میں آرام کروں گا. مگر یہاں آیا تو آپ کے ارادے کچھ غلط لگے اور میں آپ کو دیکھنے لگا. میرا شک اس وقت یقین میں بدل گیا جب آپ ریلنگ پر اس طرح جھکیں جیسے سمندروں میں کود جائیں گی، اور میں نے آپ کو پکڑ لیا. نہیں مسٹر، ذیشان عالم اس بندہ ناچیز کو کہتے ہیں اور آپ مجھے رابعہ کہتے ہیں. اور ذیشان صاحب دیکھیے، آپ کا خیال بالکل غلط ہے. میں خودکشی کیوں کرنے لگی؟ بس نہ جانے کیوں مجھے اپنے پاپا کی یاد آ گئی اور میں یوں ہی رو پڑی تھی. شاید انہیں آنسوؤں کو چھپانے کے لیے میں اور زیادہ جھک گئی تھی، اور آپ سمجھے کہ میں تو بھائی سناٹے میں آ گیا تھا. جہاز میں بیشتر لوگ تو خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. پہلے تو میں یہ سمجھا کہ ہمارے جہاز میں سفید کپڑوں میں ملبوس کوئی روح وغیرہ قسم کی چیز آ گئی ہے. پھر میری نظر آپ کے پیروں کی طرف پڑی. شکر ہے وہ الٹے نہیں تھے. کیا آپ کو میں چڑیل نظر آ رہی تھی؟ وہ چیخ پڑی. اوہ آئی ایم سوری، میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا. دراصل مس رابعہ، ہم اللہ لوگ بہت عرصے تک لہروں پر سفر کرتے رہے ہیں. بس خشک سی زندگی ہے. کبھی کوئی مل گیا تو مذاق کر لیا. آپ کو اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیں، اس نے پرخلوص لہجے میں کہا. کوئی بات نہیں، میں اب چلوں گی. شیلا اور ارم اٹھ گئی ہوں گی. شیلا اور ارم کیپٹن شاہزیب کی بیٹیاں ہیں نا؟ جی، وہ میری بڑی اچھی سہیلیاں ہیں اور میں انہی کے ساتھ لندن گھومنے جا رہی ہوں. اور آپ کے ابو؟ میرے ابو پائلٹ تھے، ایک فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے. میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، مگر آج بھی پاپا کی یاد گزرے ہوئے کل کی طرح لگتی ہے. وہ اداسی سے بولی. آئیے میں آپ کو شیلا اور ارم کے پاس چھوڑاؤں. وہ دونوں کیبن میں پہنچے تو ارم اور شیلا جاگ رہی تھیں. ارے ذیشان بھائی، آپ کی بار تو ابو جانی کے ساتھ آپ ہیں. اور رابعہ آپ کو کہاں ملی؟ دونوں بہنیں خوشی کا اظہار کرتی ہوئی بولیں. جی میری پیاری بہنوں، یہ شرف مجھے حاصل ہے. اور رہ گئی بات آپ کی رابعہ کی، تو یہ محترمہ صبح کے سہانے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سمندر کی موجوں سے ہم کنار ہونے جا رہی تھیں. وہ تو یہ کہو کہ میں اچانک وہاں پہنچ گیا، ورنہ اس وقت ہمارے غوطہ خور انہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کسی ویل کا لقمہ بن کر مزے سے وہاں اس کے پیٹ میں بیٹھی ہوتی، اور میں تم لوگوں کو تسلی و تشفی دے رہا ہوتا. ذیشان بھیا بہت پر مذاق ہیں. شیلا اور ارم بے ساختہ قہقہہ لگاتی ہوئی بولی. بس جی ہنس لو چند دن، خدا جانے شادی کے بعد بھی ہنسی قائم رہتی ہے یا پھر ختم ہو جاتی ہے. کیا آپ کی شادی ہو رہی ہے؟ شیلا جلدی سے بولی. ہاں سنا تو ہے میں نے بھی. کس کے ساتھ ذیشان بھائی؟ ظاہر ہے کہ کسی لڑکی سے ہی شادی ہوگی. وہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑیں. اچھا اجازت دو، بہت نیند آ رہی ہے. ذیشان کیبن کے دروازے کی طرف مڑتا ہوا بولا، اور پھر شیلا اور ارم کے روکنے کے باوجود وہ دروازے سے باہر نکل گیا. جانتی ہو بابو، ذیشان بھائی ابو کے منہ بولے بیٹے ہیں. ابو کے ایک دوست کپتان کی بیٹے وہ ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تھے، تو ذیشان بھائی کو ابو کے سپرد کر گئے. ان کی خواہش تھی کہ ذیشان بھیا مرین میں ہی رہیں، اور ہمارے ابو نے ان کی خواہش پوری کر دی. اور اب ذیشان بھیا اکثر ابو کے ساتھ ہی معاون رہتے ہیں. حالانکہ انہیں خاصے ترقی کے مواقع ملے ہیں، مگر وہ ابو کو نہیں چھوڑتے. شیلا، تمہارے ذیشان بھیا کے اور کتنے بہن بھائی ہیں؟ بس امی ہیں اور ایک بڑی بہن اور ایک چھوٹی بہن ہے. شیلا اور ارم تو اکثر و بیشتر بحری سفر کرتی رہتی تھیں، مگر رابو کا پہلا سفر بہت دلچسپ رہا. ہیلو، بڑی مصروف ہیں آپ؟ ذیشان نے کینٹین میں بیٹھی رابعہ سے کہا. وہ آپ؟ بس میں یوں ہی چائے پینے چلی آئی تھی. یہ آپ اکیلی گھومتی پھرتی رہتی ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اکیلی تو نہیں ہوں، میرے ساتھ میری 2 دوستیں ہیں اور انکل بھی ہیں. مگر آپ کے گھر والے؟ بس جی میں کچھ ضدی ہوں. پاپا کے انتقال کے بعد سے نہ جانے کس قسم کی جستجو ہے، کس چیز کی تلاش ہے. آپ کہیں باندھی نہیں گئیں؟ کیا مطلب؟ یہی کہ آپ کی شادی وغیرہ؟ وہ نو ذیشان صاحب، ابھی نہیں. جب گھوم گھوم کر میں تھک جاؤں گی اس وقت شادی کروں گی. کیا آپ کہیں مائل تو نہیں ہیں؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا کیریکٹر اللہ کے فضل و کرم سے ایک دم بے داغ ہے. ہم ان جھنجھٹوں سے پاک ہیں. پھر وہ رک کر بولی. اور آپ کی شادی؟ ہاں ماما نے کہیں طے تو کی ہے. آپ نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ اجی یہ ساحل اور سمندر کی موجیں اور یہ تلاطم ہمیں چھوڑے تو ہم کسی کی طرف رجوع کریں.
بس امی اور بہنوں نے دیکھا ہے سنا ہے اچھی ہیں پڑھی لکھی ہیں، وہ تو خیر اب لڑکیاں ہر میدان میں لڑکوں سے بازی لے جا رہی ہیں، ظاہر بات ہے اب آپ کسی جاہل بیوی کو تو آپ ملنے سے رہے۔ مگر میں ایک بات سوچتا ہوں کہ ان لوگوں نے جلدی کی میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے میں، بس جی اب آپ کو کر بھی کیا سکتے ہیں۔ ایک بات کہوں رابعہ، میں آپ کو پرپوز کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ رابعہ تقریباً چیخ پڑی۔ ہاں حرج ہی کیا ہے، حرج تو خیر کوئی نہیں ہے، مگر میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ میری ضد ہے کہ پہلے میری باجی کی شادی ہوگی اور پھر میں حامی بھروں گی۔ مگر ذیشان آپ تو پہلے ہی کہیں اور انگیج ہو چکے ہیں۔ بھائی مگر کوئی میرا نکاح تو نہیں ہو گیا ہے رابعہ، اور نہ ہی میری مرضی لی گئی ہے، میں چاہوں تو انکار بھی کر سکتا ہوں، اور جو کوئی لڑکی آپ کے پرپوزل سے آس لگائے بیٹھی ہو تو ہوا کرے یار، بن دیکھے بن جانے وہ مجھ سے محبت کیسے کر سکتی ہے۔ اصل محبت تو شادی کے بعد ہی کرنی چاہیے، شادی سے پہلے کی محبت تو پانی کے بلبلے کی طرح ہوتی ہے جو کبھی بھی بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا چھوڑیے، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے بحری سفر کے دوران میں کبھی کسی آپ کبھی کسی طوفان سے گزرے ہیں؟ رابعہ نے پوچھا۔ ارے تو کیا تم میرا انٹرویو لے رہی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ ہم ملاحوں کی زندگی میں ہر سمندری طوفان نہ آئیں تو پھر سفر ہی بیکار ہے۔ طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، مگر ہم لوگ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ڈر ہے کہ کہیں زندگی کے کسی ایسے طوفان میں نہ گھیر لیے جائیں کہ پھر اپنے آپ کو بچا بھی نہ سکیں۔ ارے میں سمندر کی طوفان کی بات کر رہی ہوں اور آپ زندگی کے طوفان کی، یہ تو کچھ نثرنما شاعری نہیں ہو گئی۔ ذیشان ہنس پڑا۔ اچھا جی بہت باتیں ہو گئی، اب میں چلتا ہوں۔ ذیشان ہاتھ ہلاتا ہوا کیبن سے باہر نکل گیا۔ کیا باتیں ہوئیں ذیشان بھیا سے رابعہ؟ شیلا نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ بس جی کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے پرپوز کرنا چاہتے ہیں۔ سچ؟ تم ہماری بھابھی بنو گی؟ مگر تمہارے ذیشان بھائی کا پرپوزل کہیں اور چل رہا ہے، اس کو منع کر دیں گے۔ جب منع کریں گے اور ہم پاکستان واپس جائیں گے تو بہت وقت پڑا ہے سوچنے کا۔ ابھی تم لوگ میرا پلیز گھومنا پھرنا غارت نہ کرو۔ وہ لوگ اٹلی گھومنے پھرنے کے بعد وہ لوگ لندن پہنچے اور تب شیلا اور ارم کے گھر سے رابعہ نے کراچی ٹرنک کال بک کری۔ ہیلو امی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹی، تم خیریت سے تو ہو؟ ہاں میں بالکل خیریت سے ہوں۔ بحری جہاز کے سفر میں امی میں نے بہت انجوائے کیا، بڑا لطف آیا۔ میں پوری تفصیل خط میں لکھوں گی۔ اور امی آپ ہی کیسی ہیں؟ اس کا ایک بڑا اچھا رشتہ آیا ہے۔ بس امی اگر لڑکا بہت اچھا ہے تو بات پکی کر دیں، ہم نے حامی بھر لی ہے بیٹی۔ جب تم آؤ گی تو شادی ہوگی، ہم تمہارے لیے بھی رشتے ڈھونڈ رہے ہیں۔ امی آپ ہی فتح آپی کی شادی کی فکر کریں، میری نہیں۔ ہاں آپ ہی سے کہیے گا کہ یہاں لندن میں سمر سیل لگی ہوئی ہے، میں ان کی شادی کے لیے میک اپ کا سامان یہاں سے لیتی آؤں گی، وہ وینٹی باکس میں یہیں سے لوں گی۔ اچھا اب تم جلدی واپس آ جانا، ہمیں عفت کی شادی کرنا ہے۔ بس امی کم از کم 1 ماہ تو لگ جائے گا نا، اب انگلینڈ اتنا بڑا ہے، دیکھے بغیر تو میں نہیں آ سکتی۔ خیر شادی میں بھی ابھی اس کے 1.5-2 ماہ لگ جائیں گے، اس لیے کہ لڑکا باہر ہے۔ کیا کرتا ہے امی؟ اب کیا تم ساری باتیں فون پر ہی پوچھ لو گی؟ اچھا امی اللہ حافظ، خدا حافظ۔ ویسے تمہارے لیے تمہارے بھیا نے ایک ڈاکٹر کا رشتہ طے کیا ہے۔ ابھی میں نے کہا نا جب تک میں ہاں نہ کروں آپ لوگ حامی نہ بھریے گا۔ خیر تمہاری بات تو آنے پر طے ہوگی، خدا کرے ایسے ہی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ لندن گھومنے میں اسے بڑا لطف آیا، موسم بھی بہت اچھا تھا۔ اس نے آپ ہی کی شادی کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کر ڈالی، کیونکہ شیلا اور ارم نے حامی بھری تھی کہ وہ لوگ آپ ہی کا سامان لے جائیں گی۔ بہت دنوں بعد ذیشان آیا تھا اس سے ملنے۔ بھائی میں تو واپس جا رہا ہوں، انکل تو ابھی رک رہے ہیں۔ آپ کیسی ہیں رابعہ، اور کب تک واپس جا رہی ہیں؟ میں بائی ایئر واپس جاؤں گی کیونکہ جلدی میری آپ ہی کی شادی ہونے والی ہے۔ اوہ یعنی میرا راستہ صاف ہے۔ ٹھیک ہے آپ پہنچیں، میں بھی 15 روز میں پہنچ جاؤں گا، پھر آپ کو پرپوز کروں گا۔ اچھا ذیشان بھیا اب آپ جانے دیں، پہلے آنٹی کے کہے ہوئے پرپوزل کو تو مسترد کیجیے گا، پھر کہیں رابعہ کی طرف رجوع کیجیے گا۔ بس سمجھو پرانا پرپوزل ملتوی ہو گیا۔ اچھا بہنوں میں چلا، خدا حافظ۔ رابعہ اپنی بیڈ روم میں خاموش لیٹی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ آج یہاں لندن کے موسم میں کچھ خنکی سی تھی۔ وہ اپنے لحاف میں دبکی لیٹی تھی اور تب ذیشان کا وجاہت بھرا چہرہ ابھرا۔
کیا واقعی ذیشان مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں؟ مگر میری سوچیں مختلف ہیں۔ میں ذیشان سے کیا کسی مرد سے اس وقت تک محبت نہ کروں گی جب تک میرا مستقبل اس سے وابستہ نہ ہوگا۔ جب ذیشان پروپوز کریں گے تو دیکھا جائے گا۔ ارم اور شیلا دونوں کی شادی اپنے پھوپھی زاد اور چچا زاد کزن سے طے ہو چکی تھی اور ان کی شادی بھی کراچی جا کر ہونا تھی۔ وہ لوگ بھی اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ رابعہ نے انکل سے کہا، انکل آپ اتنی جلدی ارم اور شیلا کی شادی کر دیں گے؟ ہاں بیٹا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، ہم بھی سفر میں رہتے ہیں۔ دیکھو تمہارے ابو تمہاری خوشیاں دیکھے بغیر چلے گئے، اب پڑھائی لکھائی مکمل ہو گئی ہے تو اپنے گھر بار کی ہو جائیں، اچھا ہوگا۔ آنٹی آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے جو ہوگی وہ تو کیپٹن کو منظوری نہیں ہوگی۔ ارم اور شیلا کی ماں انگریز تھی اور لندن سے باہر جانا انہوں نے منظور نہیں کیا تھا۔ ارم اور شیلا اپنی دادی اور پھوپھی کے پاس ہی رہیں اور بڑی ہوئیں۔ وہ بالکل مغربی ماحول سے جدا تھیں۔ وہ ہر سال گرمی کی چھٹیوں میں اپنی ماں سے ملنے آتیں۔ آنٹی کیا آپ اپنی بیٹیوں کی شادی میں بھی شریک نہ ہوں گی؟ رابعہ نے پوچھا۔ ہاں میں جاؤں گی، میں خود بھی پاکستانی شادیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ ہمارے یہاں کی شادیوں کو بہت انجوائے کریں گی، بہت دلچسپ ہوتی ہیں ہماری شادیاں۔ ارم کی امی نے پاکستان جا کر بیٹیوں کی شادی میں شرکت کا وعدہ کر لیا۔ پاپا آپ ہمارے ساتھ پاکستان واپس نہیں جا رہے؟ ارم نے اپنے پاپا کے گلے میں جھولتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، اب تم لوگ گھوم لیے ہو، تم شیلا اور رابعہ واپس چلے جاؤ، میں تمہاری ماں کو لے کر شادی میں پہنچوں گا۔ کیا آپ کو بہت مصروفیت ہے پاپا؟ ہاں یہی بات ہے۔ اچھا پاپا، اگر مما کو یہاں اچھا لگا تو وہ رک جائیں گی دادی اماں کے پاس؟ ارم نے کہا۔ ہاں اچھا لگا تب نا، یہ انگریز لوگ وہاں صرف گھوم پھر کر واپس آ جاتے ہیں، رہتے نہیں ہیں۔ اور ارم مایوس ہو گئی۔ بچپن میں وہ دونوں ماں کی گود سے چھین کر دادی کی گود میں ڈال دی گئی تھیں، اس لیے کہ ڈورس مصروف عورت تھی، وہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے کلب کا نقصان ہوتا تھا، فرینڈ شپ پر اثر پڑتا تھا، اور یہی وجوہات کیپٹن اور ڈورس کے جھگڑے کی بنیاد بنی تھیں۔ وہ بچیوں کو پاکستان اس لیے لے آئے تھے تاکہ وہ دینی تعلیم بھی حاصل کر سکیں اور اپنے خون کے رشتوں سے بھی پہچان پیدا کر سکیں۔ اور آج شیلا اور ارم ان کی قابل فخر بیٹیاں ایسی تھیں کہ انگریز ماں کی لگتی ہی نہیں تھیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، تمہاری ماما تم لوگوں سے اتنی لا تعلق رہتی ہیں، تم لوگ انہیں پاکستان میں مس نہیں کرتی؟ مجھے بڑا ارمان تھا کہ میں تمہاری ماما کو دیکھوں، وہ اچھی ہیں مگر مجھے ان کی تم لوگوں سے سرد مہری بالکل پسند نہیں آئی۔ رابعہ نے کہا۔ رابو، ہم ماما کو مس کرتے ہیں، اور ہماری ایک سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ کاش ہم ایک پاکستانی ماں کی اولاد ہوتے، کاش ہماری ماما بھی ہمیں اپنی باہوں میں سمیٹ کر پیار کرتی۔ ہم ہر سال یہی امید کی کرن لے کر آتے ہیں، اس دفعہ تو تم ساتھ ہو تو بور نہیں ہوئے، مگر ہر سال ہم یوں ہی کمروں میں بند رہتے ہیں یا خود ہی کہیں گھومتے پھرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں اور واپس پاکستان چلے جاتے ہیں۔ ماما تو آپ کو بھی نہیں، اپنے آپ کو بھی وقت نہیں دے سکتی تو ہمیں کیا دیں گی؟ ہمارے اور ان کے ماحول میں ایک تضاد ہے۔ رابو، یہ شکر ہے کہ ہماری دادی اماں اور پھوپھی جان نے ہمیں جی جان بنا کر پالا، اور آج تم لوگ اسی گھر میں دلہن بن کر رہو گی۔ ہاں، ہم دادی اماں کے فیصلے کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ میں کا تو ماں کی طرف سے انگریز ہے، اور پھر ددیال ہی کی تو آس ہے ہمیں۔ ارم آہستہ سے بولی، اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ ارے تم تو رو پڑی، چھوڑو بھائی کچھ اور بات کرو، رابعہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ رابو، سچ لڑکیوں کو ماں سے کتنا لگاؤ اور چاہت ہوتی ہے، مگر ہم دونوں بہنوں نے ایک ایک پل چپ کے ماما کو یاد کر کے اور رو کر گزارا ہے کہ شاید ماما ہماری آواز سن لیں۔ کیوں رابعہ، یہ مغرب کی ماں مشرقی ماں سے اتنی الگ کیوں ہوتی ہیں؟ پاپا بتاتے ہیں کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے اور دودھ کی شیشی پیتے تھے تو بھی مامائیں ہمیں الگ کمرے میں سلا دیتی تھیں، چاہے ہم رات کو ڈر ہی کیوں نہ جائیں، شیلا نے آہستہ سے کہا۔ نا بابا نا، میری ماما تو اتنی اچھی ہیں کہ میں ابھی تک اکثر ان کے پاس سو جاتی ہوں، اور چھوٹی سی تھی تو امی ابو کے بیچ میں سویا کرتی تھی۔ میں تو اپنی ماما کو پل پل مس کرتی ہوں بھائی، رابعہ فخر سے بولی۔ بس رابو، زندگی تو ہے نا ایک پانی کا بلبلا، اس پل بھر کی دنیا میں پروردگار نے
ہمارے دامن میں ماں کی ممتا کے سوا ہر شے ڈال دی۔ کاش ماما ہم سے پیار کرتی۔ میں اگر تمہاری جگہ ہوتی تو ایسی ماما کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھتی۔ رابعہ بولی، یہ پاپا کی ضد ہے اور ہم مجبور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی صحیح وہ تمہاری ماں ہے، اور وہ اگر تمہیں کچھ دے نہ سکی تو اس نے تم سے کچھ چھینا بھی نہیں ہے۔ ہمارے اور اس کے اصول الگ الگ ہیں، مگر پھر بھی وہ میری بیوی ہے اور ابھی میرے نکاح میں ہے۔ اس نے مجھ سے طلاق بھی نہیں مانگی، پھر اس نے کبھی تم لوگوں کے پاکستان میں پرورش پانے پر اعتراض بھی نہیں کیا۔ میں ان حالات میں ڈورس سے کیا کہوں؟ بہت سی عورتیں تو طلاق لے کر اولادیں بھی چھین لیتی ہیں، اور اگر وہ ایسا کرتی تو تم لوگ انگریز ہوتی، پاکستانی نہیں، شیلا نے کہا۔ ہاں ڈورس، آنٹی کی یہ بات تو قابل ستائش ہے کہ وہ تم لوگوں کے معاملے میں بالکل نہیں بولیں، رابعہ نے کہا تو ارم بولی۔ پھر ہم بھی کہیں کسی کلب میں بوائے فرینڈس کے گلے میں بائیں ڈالے نشے میں دھت پڑے ہوتے، شیلا نے نفرت سے کہا۔ سنو تم دونوں بیٹھو، میں ابھی نیچے کچن سے جا کر کافی لاتی ہوں، رابعہ نے ان کی توجہ ہٹاتے ہوئے کہا۔ نیچے کچن میں ڈورس موجود تھی۔ او آنٹی، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ نو تھینکس، تمہیں کچھ چیز چاہیے؟ جی، میں گرم کافی بنانے آئی ہوں، رابعہ ہنس کر بولی۔ اچھا تم کافی بنا لو، ڈورس کچن سے جاتی ہوئی بولی۔ رابعہ کافی بناتے ہوئے ڈورس کی بے حسی پر کڑتی رہی۔ وہ سویٹ ہارٹ، تم آ گئی؟ بھائی جان نے اسے گلے لگا لیا۔ ہاں بھائی جان، ذرا ارم اور شیلا کو ان کے گھر ڈیفینس میں چھوڑ دیں پلیز۔ بھائی کیوں نہیں چھوڑیں گے، یہ بھی تو تمہاری پیاری پیاری بہنیں ہیں۔ اور پھر جب رابعہ گھر آئی تو اس نے فتح کی شادیوں کی تیاریاں دیکھیں۔ دیکھو بھائی رابو، میں نے سارا پرانا زیور نکال لیا ہے، اب تجھے جو پسند ہے تو رکھ لے، اور جو عفت کو پسند ہے وہ اسے دے دیں گے۔ امی کی بات پر رابعہ ہنس پڑی۔ ارے امی، ابھی میری شادی تو نہیں ہے نا، ہم بھائی تیری شادی بھی ساتھ کر دینا چاہتے ہیں۔ نہیں امی، میں ابھی شادی نہیں کروں گی۔ ارے بچوں، یہ لوگ ایک ہی کھانے میں نپٹا دینا چاہتے ہیں، نیلی نے شرارت سے کہا۔ کیوں نہ پھر تیری شادی کر دی جائے؟ میرا نمبر تو تمہارے بعد ہے، اور ابھی تو میں ڈاکٹری پڑھ رہی ہوں۔ اور پھر اچانک ایک دن جب رابعہ شاپنگ سے واپس آئی تو اس نے ڈرائنگ روم سے تیز تیز باتوں کی آواز سنی۔ آپ ہماری مجبوری کو سمجھیں بہن، ہمیں عفت بےحد پسند ہے، مگر وہ لڑکا اس رشتے کے لیے راضی ہی نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے گا، لڑکے کی ماں نے کہا۔ تو پھر یہ بات آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھی، آپ کو اپنے بیٹے کی مرضی پر اختیار نہیں تھا تو ہماری بیٹی کو داؤں پر کیوں لگایا؟ اب تو شادی کی تاریخیں بھی 2 ماہ پہلے طے ہو گئیں، اور کھانے وغیرہ کا بھی ہم نے بندوبست کر لیا ہے، آرڈر دے دیا ہے۔ آپ نے ہمارا خوب مذاق اڑایا۔ واہ بہن واہ، ہم اپنی معصوم بچی کو کیا کہہ کر تسلی دیں گے کہ اس کے دروازے سے آئی ہوئی بارات کیوں واپس لوٹ گئی؟ او نو، رابعہ کو تو جیسے چکر آ گیا۔ میری آپی کے ساتھ یہ فریب کرنے والا کون ہے؟ وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ رابعہ کی امی نے کہا، بہن ابھی ہمیں آس ہے، ہماری عزت کی چادر آپ کے سامنے پھیلی ہے، اب تو سب جگہ کارڈ بھی بٹ گئے ہیں۔ اگر لڑکی کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو ہم پوری کرنے کو تیار ہیں، مگر خدا را انکار نہ کریں۔ امی اس طرح گڑ گڑائیں جیسے اپنی بیٹی کی شادی نہ کر رہی ہوں، کسی کی جھولی میں بھیک ڈالیں اور کوئی قبول ہی نہ کرے۔ بس بہن، ذیشان نے تو کبھی بھی میری حکم دولی نہیں کی ہے، مگر نہ جانے کیوں اس دفعہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی پسند کی شادی کرے گا، اور لڑکی کے بارے میں اس وقت بتائے گا جب یہاں سے منع ہو جائے گا۔ ویسے ہم اس سے پھر پوچھ لیں گے، اور رابعہ کو جیسے کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ او نو آپی، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اور تم ایک ہی ناؤ پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپی یہ سب نہیں ہونے دوں گی، ہرگز بھی نہیں۔ وہ سسکتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ شکر ہے کہ فتح گھر پر نہیں تھیں، وہ مینا بازار گئی ہوئی تھیں۔ اور پھر رابعہ نے اپنی امی کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں دیکھے۔ شام کو امی نے اس سے ایک بار پھر ڈاکٹر کے رشتے کا پوچھا۔ رابعہ بیٹی، تم اگر رشتے کی ہاں کر دو تو میرا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ بولو بیٹی، وہ لوگ آج فون پر جواب مانگ رہے ہیں، تمہاری کہیں پسند ہے تو بتا دو بیٹی، ورنہ اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ امی میری کوئی پسند نہیں ہے، میری شرط فتح کی شادی تھی اور وہ ہو رہی ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایسے ہی تنگ کر رہی تھی، بھلا آپ کی اور بھیا کی مرضی کے آگے میری مجال ہے جو میں کچھ بولوں؟ آپ لوگ جو کریں گے
میرا بھلا ہی کریں گے۔ یہ کہہ کر رابعہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا ذہن بے حد پریشان تھا اور اسے ارم اور شہلا کے ہاں مانجھے میں بھی جانا تھا۔ اس نے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے اور ان کے گھر آ گئی۔ وہ دونوں پیلے پیلے کپڑوں میں بے حد اچھی لگ رہی تھیں، مگر رابو کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے دور سے ذیشان کو دیکھا جو بے حد خوش تھا۔ موقع نکال کر وہ ذیشان کے نزدیک پہنچی۔ ذیشان، آپ سے کچھ تنہائی میں بات کرنا ہے۔ ارے رابعہ، آپ کیسی ہیں؟ سنو، میں ان لوگوں کی شادی کے بعد تمہارے گھر آؤں گا۔ مگر رابعہ سنی انسنی کر کے چلی گئی۔ انہیں اس روز بات کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر شادی آ گئی۔ ارم اور شیلا دلہن بنی پل پل اپنی ماں کی منتظر تھیں، مگر ڈورس ہزار وعدوں کے باوجود بھی نہ آئی۔ اس نے اور تو اور کیپٹن شاہ زیب سے اب طلاق مانگ لی تھی اور وہ اکیلے آئے تھے۔ رابو، ماما نہیں آئیں، وہ نہیں آئیں گی، وہ بہت ظالم ماں ہیں، ہمیں اس سے نفرت ہے۔ ارم سسک پڑی۔ ارم، دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو دکھ سے خالی ہو میری بہن۔ میرے پاپا بھی تو نہیں ہیں۔ زندگی کتنی خالی ہے، ماں باپ کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ صبر ہے ہی ہمارا سرمایہ ہے۔ تم ذیشان بھائی سے ملی؟ شیلا نے چپکے سے کہا۔ شہلا، ذیشان میری زندگی میں نہ آئے تھے نہ آئیں گے۔ ان کی شادی وہیں ہوگی جہاں وہ پہلے سے پرپوز تھے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ تو تم پر جان دیتے ہیں۔ شہلا، ان کا پہلا پرپوزل میری عفت آپی ہیں اور میں اپنی آپی کی خوشیوں کی لاش پر اپنے پھولوں اور محبت کی سیج نہیں سجا سکتی۔ میں یہ بات صرف تمہیں اور بتا رہی ہوں، تم ارم کو بھی بتا دینا اور یہ راز یہیں دفن ہو جائے گا۔ شادی کا کھانا شروع ہوا تو رابعہ اپنی پلیٹ لے کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی اور جب ذیشان نے اسے اکیلا دیکھا تو وہ وہیں آ گیا۔ ارے آپ نے اچھی طرح کھانا کھا لیا؟ میزبان نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں۔ ہاں رابعہ، آپ مجھ سے 2-3 روز پہلے کچھ کہنا چاہ رہی تھیں۔ جی ہاں، صرف اتنا کہ آپ بلا سوچے سمجھے اپنے پہلے رشتے کو رد کر رہے ہیں، مگر کس کی خاطر؟ ارے بھائی، تمہاری خاطر رابو۔ نہیں ذیشان، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بحری جہاز کی ہماری ملاقات ایک پانی کا بلبلا تھی، وہ بیٹھ گیا۔ میں نے آپ سے محبت کا اقرار کبھی نہیں کیا تھا، نہ ہی آپ سے کہا کہ آپ مجھے پرپوز کر کے کسی اور لڑکی کی تذلیل کریں۔ مگر رابعہ، آپ نے انکار بھی تو نہیں کیا تھا۔ ذیشان، آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کہ انہوں نے آپ کا مان رکھ کر کہیں ہاں کر دی ہوگی؟ کسی کے ہاں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی۔ او رابعہ، یہ کیا گفتگو لے بیٹھی ہیں آپ؟ یہی کہ میری طرف سے امید نہ رکھیں۔ میں جہازوں پر سفر کے دوران محبت کیے جانے کی قائل نہیں ہوں۔ میرے ماں باپ نے میرا رشتہ ایک ڈاکٹر سے طے کر دیا ہے اور میری شادی میری آپی کے ساتھ اسی دن ہو رہی ہے۔ نہیں رابعہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے میرا انتظار دیکھا ہوتا، اتنی جلدی ہاں کر دی۔ مگر میری بات تو اس وقت پکی ہو گئی تھی ذیشان، جب میں اپنے سفر میں تھی۔ اب انکار ناممکن ہے۔ آپ وہاں شادی کر لیں جہاں آپ کی بات ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بھی سنا ہے پرکشش ہے اور خوبصورت ہے۔ رابعہ، یہ نہیں ہو سکتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور دوسرے ہی لمحے رابعہ بولی، ذیشان، آپ کو ایسا کرنا ہوگا۔ آپ نے اپنے بحری جہاز کو بہت سے طوفانوں سے بچایا اور زندہ رہے۔ میری بات غور سے سنیں۔ آج آپ زندگی کے طوفان میں گر گئے ہیں۔ وہی طوفان جس کا آپ کو ڈر تھا، آپ کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے اور آپ کو بچنا ہے، اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ آپ نے اگر پہلی جگہ انکار کر بھی دیا تو بھی میں تو ڈاکٹر کے ساتھ شادی کر کے امریکہ جا رہی ہوں، کیونکہ آپ میرا آئیڈیل کبھی نہ تھے۔ میرا آئیڈیل صرف وہی شخص ہوگا جو میرا شوہر بنے گا۔ میں بہت اصولی لڑکی ہوں ذیشان، شادی سے پہلے کی محبت کچھ بھی نہیں، صرف فریب ہوتی ہے۔ مگر رابعہ، تم نے مجھے جہاز پر منع نہیں کیا تھا۔ ہاں بھی تو نہیں کی تھی میں اپنے بھیا کی عزت پامال نہیں کر سکتی۔ میری اور آپی کی شادی ایک ساتھ ہے ذیشان، اور میں آپ کو صرف یہ بتانے لگی تھی کہ جہاں شادی سے آپ انکار کر رہے ہیں وہ میری عفت آپی ہیں، اور آپ کا انکار ان کی زندگی برباد کر دے گا۔ یہ میں ساری زندگی نہیں چاہ سکتی، اس لیے یہ کہانی یہیں دفن کر دیں اور میری آپی کو اپنا لیں۔ رابعہ چلی گئی اور ذیشان خالی پلیٹ ہاتھ میں لیے سوچ رہا تھا، کتنی پر اعتماد لڑکی ہے، کس صفائی سے اپنا دامن بچا گئی۔ اور پھر ذیشان نے اپنی ماں سے کہہ دیا، ماں، میں نے بہت سوچا ہے، کسی لڑکی کی زندگی
برباد کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ میری بھی بہنیں ہیں، کل کو کوئی ان کے ساتھ بھی یہی کر سکتا ہے۔ اور پھر جب عفت آپی کی شادی ہوئی تو رابعہ نے شادی سے انکار کر دیا۔ امی ہم دونوں انجوائے نہیں کر پائیں گے، اور پھر دو دلہنیں ایک ساتھ بٹھانا اچھا نہیں لگتا، کمپلیکس ہوتا ہے۔ امی مجھے اپنی آپی کی پوری شادی میں شرکت کرنا ہے، بوبو بن کر نہیں بیٹھنا ہے۔ اور جب عفت آپا دلہن بن کر ذیشان کے ساتھ جا رہی تھیں تو رابعہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ بر وقت لندن سے پاکستان نہ آ جاتی تو آپی کا رشتہ تو منع ہو چکا ہوتا اور وہ انجانے میں کچھ سے کچھ کر بیٹھتی۔ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری لاج رکھ لی، میری آپی کا گھر بس گیا۔ محبت کیا ہے؟ یہ تو ایک پانی کا بلبلا ہے۔ اور وہ آپ سوچنے لگی، ذیشان خدا کرے آپ میری آپی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں۔ پھر کچھ ہی روز بعد رابعہ ڈاکٹر نوید کی دلہن بن گئی۔ ڈاکٹر نوید امریکہ میں گزشتہ 8 سال سے تھے اور رابعہ امریکہ جا رہی تھی۔ اسے ایئرپورٹ پر سب چھوڑنے آئے تھے۔ ذیشان اور عفت آپی بھی آئی تھیں۔ ڈاکٹر نوید سب سے مل رہے تھے اور آپی اداس امی کے سینے سے لگی کھڑی تھیں۔ تب رابعہ ذیشان سے بولی، مجھے آپ پر فخر ہے دولہا بھائی، مجھے امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اور خوش رہیں گے۔ کیوں آپی، کیسے ہیں ہمارے دولہا بھائی؟ بہت اچھے ہیں ذیشان، اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ سن لے نوید، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ مجھے کتنا خوش رکھتے ہیں۔ اور نوید مسکرا دیے۔ پھر دونوں رخصت ہوئے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کا جہاز بادلوں کے درمیان تیز رفتاری سے اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہا تھا، اور کرسی سے ٹیک لگا کر رابعہ خیالوں میں غرق ہو گئی۔ اور تب رابعہ آنکھیں موند کر بیٹھ گئی تو ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں کے گوشوں کو تر کر رہے تھے، اور جہاز دور، بہت دور، بہت اونچا اپنے مسافروں کو اڑا کر لے جا رہا تھا۔ مشرق کی وادیوں سے نکل کر وہ مغرب کی فضاؤں میں داخل ہو رہے تھے، اور سورج کی پہلی کرن ان کے استقبال کے لیے منتظر تھی۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی پانی کا بلبلا یہاں ختم ہوتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیں، اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اب میری اگلی کہانی جو ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی میری 6ٹھی کتاب کی ٹائٹل اسٹوری ہوگی، اور وہ خاصا بڑا ناول ہے اور اس کا نام ہے شگون کے پھول۔ میری 6ٹھی کتاب کی ٹائٹل اسٹوری اب میں عید کے بعد لوڈ کروں گی۔ امید ہے آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی، اور آپ سب کو عید مبارک ہو۔ اور ہم اگلی کہانی 33ویں کہانی کے لیے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ شگون کے پھول کے لیے میں آپ کے پاس ضرور حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔